ویلکم بیک. موضوع ظاہر ہے یہی ہے کہ صدر ٹرمپ بیجنگ میں ہیں اور بیجنگ سے کیا کچھ تحفے تحائف لے کے یقین دہانیوں کے تحفے لے کے آئیں گے یا خالی ہاتھ لوٹیں گے. اور اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے ہماری دونوں ماہرین کے ساتھ تو اس سے نہیں لگ رہا کہ انہیں کوئی خاص وہاں سے کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ہاں یقین دہانیاں بہت ساتھ لے کے لوٹیں گے. الہان نیاز صاحب، میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو پرسوں جب ایئر فورس ون بیجنگ کے ایئرپورٹ ٹیک آف کرے گا تو کیا ٹرمپ صاحب ایران کے ساتھ راؤنڈ 3 کا حکم دے چکے ہوں گے یا ابھی وہ صبر سے کام لیں گے؟ دیکھیں، ٹرمپ کے بارے میں آپ کچھ ایگزیکٹلی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، نہیں. مگر ایک چیز جو صاف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے دوبارہ شروع ہو. اسرائیلیوں نے لبنان میں بھی اپنی جو ہے فوجی کارروائی تیز کی ہے پچھلے دنوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بنجامن نیتن یاہو کا انٹرویو دیکھا ہوگا امریکن ٹیلی ویژن پہ، تو انہوں نے بیسکلی یہی ان اے سینس کہا ہے کہ بھئی اب آپ نے جو ہے جو کام شروع کیا تھا اس کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، اور جو کرنٹ سچویشن ہے جہاں پر ایران جو ہے ایک لحاظ سے زیادہ خطرناک بن گیا ہے وہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے. سو آئی تھنک اس حساب سے آپ یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے جب واپس جا رہا ہوگا اپنے ہوائی جہاز پہ تو وہ شاید آرڈر دے دے کہ جی دوبارہ سے جو ہے بمباری شروع کرو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کو اسپیکٹیکل کا بہت زیادہ شوق ہے. جی. وہ ڈرامے کرنا، یہ امیجری، باقی یہ چیزوں کا بہت بڑا اس کو شوق ہوتا ہے. ایون اگر کوئی اس کے پاس ایکچولی ٹینجیبل رزلٹ نہ آئے، جیسے کہ اس نے نارتھ کورین لیڈر کے ساتھ سمٹ کی تھی اور ابھی شی کے ساتھ کر رہا ہے، تو ہی ریئلی انجوائز کہ سارا جو پومپ اینڈ سرکمسٹانس وہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور چین جا کر تو خاص طور پہ وہ بہت امپریس ہوگا جی. چینی ہاسپٹیلٹی سے اور ڈسپلن سے، اور ساری جو انہوں نے ان کے لیے پرفارمنسز اور پریڈز اور گاڈ نوز واٹ ناٹ ارینج کی ہوئی ہوں گی. سو وہ بہت یعنی کہ انجوائے کرے گا، اور یہ امیجز جو ہیں وہ اس کے بیس تک فاکس نیوز کے ذریعے اور باقی جو رائٹ ونگ چینلز ہیں ان کے ذریعے جو ہے پہنچ رہی ہوں گی، اور اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ٹرمپ جو ہے بہت بڑا آدمی ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، بہت کامیاب صدر ہے، اور اس نے چینیوں کے ساتھ جو ہے ایک لحاظ سے ٹف لائن لی ہوئی ہے. تو یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سال جو ہے چین کا جو امریکہ کے ساتھ ایکسپورٹ کا سرپلس تھا گڈز میں، وہ تقریباً $300 ارب تھا. اس سال وہ صرف $200 ارب رہ گیا ہے. اور ٹرمپ یہ اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے کہ جی میں نے چینیوں کو جو ہے سارٹ آؤٹ کر دیا ہے، اور وہ جس طریقے سے ہم سے جو ہے پیسے کما رہے تھے وہ اب اس طریقے سے ہم سے نہیں کما پا رہے ہیں. سو آئی تھنک اس حساب سے اس کے بیس کے لیے یہ شاید اس کو تھوڑا بہت جو ہے بوسٹ ملے. بٹ دی ریزمپشن آف دا وار، آئی تھنک یہ ایسی چیز ہے جو ایک لیول پہ آپشن is on his table. He just has to pick up the phone and give the order or send a text message or whatever کہ جی دوبارہ جو ہے یہ کارروائی شروع کرو. Obviously اس کے ساتھ جو ہے جو ان کے اپنے ریجنل ایلائز ہیں سچ ہے سعودی عربیہ، قطر، کویت، وہ ان کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ پلیز ایسے نہ کرو، بیکاز سب سے پہلے تو ہم پھر مارے جائیں گے اگر دوبارہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے. بٹ یہ مجھے کلیئر نہیں لگتا کہ ٹرمپ ایکچولی کیئرز سو مچ I don't think he does. اباؤٹ دیم اینی مور، نہیں وہ تو بیکاز اس کو ایک سارٹ آف سینس آف کوازائی بٹریل بھی ہے کہ جو ہمارے ایلائز ہیں انکلوڈنگ یورپینز اور انکلوڈنگ دیز کنٹریز، انہوں نے ہمارا اس طریقے سے ساتھ نہیں دیا اس جنگ میں. بے شک ہم نے ان سے پہلے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا، مگر ایک دفعہ ایز لیڈر ہم نے کام شروع کر دیا تھا تو یہ ہمارے پیچھے لائن میں لگ کر ہماری مدد کرنا ان کا جو ہے وہ فرض بنتا تھا. سو آئی تھنک وہ گریوینس جو ہے he is fully capable of resuming the military operation. So I think اس کانٹیکسٹ میں یہ بہت ضروری ہوگا کہ جو ریجنل پاورز ہیں
وہ ایران کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے تعلقات خود جو ہے ٹھیک کرنا شروع کریں، تاکہ اگر اس طرح کی جنگ ریزیوم ہوتی ہے تو ادر دین پرہیپس یو اے ای اور کسی کے ساتھ زیادہ جو ہے ایرانی حملے نہ کریں. بٹ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ اگر امریکن دوبارہ سے ایران پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دفعہ امریکہ کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایران کو ملیٹریلی ڈیفیٹ کریں، اس دفعہ بیسکلی مقصد یہ ہوگا کہ ہم ایران کی جو ابیلٹی ہے ایک فنکشننگ سوسائٹی کے طور پہ رہنے کے، اس کو ہم ختم کر دیں. سو اس کانٹیکسٹ میں ایران کے لیے یہ ایک بالکل سروائیول کی جنگ بن جائے گی، اور وہ پھر ان حالات میں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر تو خلیج کی خیر نہیں، سیدھی بات ہے. پھر ڈیسیلینیشن پلانٹس، پھر انرجی پلانٹس، پھر کرٹیکل انفراسٹرکچر، اس کا تو پھر انالیسس کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الہان، انور، تھینک یو بوتھ سو مچ. میں آپ کو یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. جی بس 1 منٹ ہے. جی ہاں. جو شہنشاہ ایران کے جو صاحبزادے ہیں، انہوں نے کل یہاں کچھ رپورٹر سے بات کی، اس میں انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں جنگ کرنے کی باتیں تو کر رہے ہیں، لیکن وہ جنگ نہیں کریں گے، ایران سے ایک نامناسب سی صلح کر لیں گے، اور جس کی وجہ سے حکومت سروائیو کر جائے گی ایران کی. صحیح. اور پھر میرا کیا بنے گا؟ یہ بات میں آپ سے پوچھنے والا تھا اور آپ نے بغیر پوچھے ہی کر دی. ایگزیکٹلی ایک آرٹیکل میں یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل کا خوف یہ نہیں ہے کہ جنگ ہوگی، راؤنڈ 3 ہوگا یا نہیں ہوگا. اسرائیل کا اس وقت خوف یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اجلت میں کوئی ایسا سمجھوتا نہ کر لیں کہ پھر ہمارے لیے پھر کوئی راستہ باقی نہ بچے. سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے. ان کی تو ہر لابی ایکٹیو ہے نا اس وقت. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور میں جلدی سے آپ کو یہ بھی بتاتا کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوگی، وہ آپریشن ایپک فیوری نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ ابھی ایک خبر آئی تھی NBC میں شاید، کہ اس بار جب ہم جنگ شروع کریں گے اس کا نام ہوگا آپریشن سلیج ہیمر. تو یعنی سر پہ کیا ہتھوڑی ماریں؟ ہتھوڑا. اس دفعہ ہم ہتھوڑا ماریں گے. اس دفعہ ہم غصے میں نہیں آئیں گے، اس دفعہ ہم ڈائریکٹ ہتھوڑا ماریں گے. نام بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے نہیں پتا یار وہ ساتھ. اینی وے وقفہ لے.